بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کسی کی سحری اور افطار ایک جیسی نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینے میں غریب لوگوں کی سحری اور افطار کس طرح سے ہوتی ہے اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ رمضان میں اللہ کی مدد رات کی تاریکی میں مدھم روشنی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ روشن تھا۔ اندر بستر پر بیٹھی ہوئی عائشہ اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور سحری کا وقت قریب آ رہا تھا، لیکن ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ عائشہ کی ماں فاطمہ ایک بیوہ خاتون تھی جو محلے میں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنے 3 بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ آج صبح سے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا کہ وہ بچوں کو کھلا سکے، لیکن اس کے چہرے پر پھر بھی ایک سکون تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ ضرور مدد کریں گے۔ عین سحری کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ فاطمہ نے حیرانی سے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے ایک صاحب حاجی صاحب کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا دسترخوان تھا جس پر کھجوریں، دودھ، روٹیاں اور سالن رکھا تھا۔ بہن، کسی نے یہ سامان دیا ہے کہ آپ کے گھر پہنچا دو، حاجی صاحب نے نرمی سے کہا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سامان اندر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بچوں نے خوشی سے کھانا کھایا اور سحری مکمل کی۔ افطاری کا وقت ہو گیا۔ دن گزر گیا، لیکن فاطمہ کو ابھی تک یہ فکر تھی کہ افطار کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ دعا میں مشغول تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کی روزی کا انتظام فرما۔ اسی دوران دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا تو محلے کی ایک خاتون رضیہ ہاتھ میں کھانے کا ایک بڑا ٹفن لے کھڑی تھی۔ بہن، آج میں نے زیادہ کھانا بنایا تھا، سوچا آپ کے ساتھ بانٹ لوں، رضیہ نے محبت سے کہا۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے ٹفن لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب اس نے ٹفن کھولا تو اس میں نہ صرف کھانے کی بہترین چیزیں تھیں بلکہ کچھ میٹھا بھی تھا۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ سلسلہ پورا رمضان چلتا رہا۔ کبھی کوئی آ کر دودھ دے جاتا، کبھی کوئی چاول اور کبھی کوئی سالن۔ فاطمہ سمجھ چکی تھی کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر نیت خالص ہو اور دعا دل سے کی جائے تو مدد ایسے راستوں سے آتی ہے جن کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ نتیجہ، رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ یہ مہینہ اللہ پر بھروسہ، صبر اور دوسروں کی مدد کرنے کا بھی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ فاطمہ اور اس کے بچے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، بس ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے اور ہمیں ان ہاتھوں میں شامل کرے جو دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں۔ آمین ثم آمین۔